سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اور ان میں سے جو علماء کرام نے اور محققین نے بہترین طریقے جو تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا بار بار اظہار کرنا۔ آپ کی زبان اللہ رب العالمین کی رحمت کا اظہار کرتی ہو اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ آپ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جب بھی دل سے سوچیں، آپ کا تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرمائے گا، اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کا تذکرہ جب بھی کسی سے کریں تو آپ کی زبان اس چیز کا اظہار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نازل ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین پھر بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑی شفقتیں نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑی محبتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی ذکر ہوتا آپ اس بات کو موڑ کر اللہ کی رحمت کی طرف لے کر آ جاتے۔ کوئی بھی چرچا ہوتا آپ اس بات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف آتے، اللہ کے رحم اور کرم کی طرف لاتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے چڑیا کے گھونسلے میں سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ اب وہ چڑیا چوں چوں کرتی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کے لیے حاضر ہوئی، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بیٹھی اور اپنی زبان میں چوں چوں کر کے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کی شکایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، یہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس چڑیا کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت تم لوگوں نے جائزہ لیا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سوال کا جواب دو، یہ چڑیا جو اپنے بچوں کے لیے اتنی زیادہ پریشان تھی کہ کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے اور یہ وہاں سے چلاتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے کندھے پر بیٹھی اور اس صحابی کی شکایت میرے پاس کی، یہ جو اپنے بچوں کے لیے اتنی پریشان تھی، اگر اس چڑیا کے بچے اس کو دے دیے جائیں تو کیا یہ چڑیا ان بچوں کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو ممکن نہیں ہے، یہ بھلا کیوں اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے گی؟ یہ تو بڑی محبت کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تصور کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، یہ ایک ماں کی محبت تمہارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ایک انداز تھا کہ اللہ کی رحمت کو دیکھیے تو صحیح، اللہ کی رحمت کو سمجھیے، اللہ اپنے بندوں پر کیسا رحمان ہے، اللہ اپنے بندوں پر کیسے محبتیں نچھاور کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر کیسے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ چڑیا جو صرف ایک ماں کی محبت ہے اس کے پاس، صرف ایک ماں کی محبت، اور اس ایک ماں کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کی اگر امید رکھی جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت اگر بندے کی زبان پر بھی ہو، بندے کے دل پر بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا منظر تھا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بندہ داخل ہوا مسجد میں، بالکل افراتفری کی کیفیت میں دوڑتا ہوا مسجد کے اندر آیا، اور آتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فی الفور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے یا نہیں؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے۔ اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مر جائیں گے تمہارا حساب کون لے گا؟ تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ ہی لے گا۔ سیدھی سی بات ہے، جب بندہ جب مرے گا، مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حساب تو اللہ ہی لے گا۔ جب اس نے سوال کیا کہ ہمارا حساب کون لے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی حساب لے گا، تو بڑا مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، فوراً واپس چلا گیا۔ اس کو بلایا گیا پیچھے سے کہ واپس آؤ۔ جب وہ واپس آیا تو اسے پوچھا کہ بھئی خیریت تو ہے، اتنی افراتفری میں تم مسجد میں داخل ہوئے، بھاگتے ہوئے آئے، اور تم نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ گفتگو کس موضوع پر چل رہی تھی، یہ مجلس کس موضوع پر گفتگو کر رہی تھی؟ بس تم جلدی سے آئے، سلام کیا، تم نے پوچھا مرنے کے بعد حساب کون لے گا؟ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ مرنے کے بعد حساب تو اللہ لے گا، اور تم فوراً واپس چلے گئے۔ بھی جلدی کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا جلدی مجھے اپنے اطمینان کی تھی کہ میں نے جب پوچھا کہ حساب کون لے گا، آقا علیہ السلام نے بتایا کہ حساب تو اللہ لے گا، تو میرے دل میں آیا کہ جب اللہ اتنا رحمان ہے تو پھر ہمیں عذاب میں تو نہیں ڈالے گا۔ میرے دل میں آیا کہ اللہ جب اتنا رحمان ہے تو وہ ہمیں عذاب میں تو نہیں ڈالے گا۔ بس میں مطمئن ہو گیا، میرے معاملات پورے ہو گئے، میں واپس جا رہا تھا۔ جب وہ مسجد سے نکل گیا تو آقا علیہ السلام رونے لگے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تسی بندہ اپنے رب کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اپنے رب کے رحمان ہونے کا کتنا یقین ہے کہ جب حساب ہمارا اللہ لے گا تو پھر ہمارا مالک جو رحمان ہے وہ جہنم میں تھوڑی ڈالے گا، وہ تو پھر ہمیں جنت ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے بڑا رحمان ہے، وہ اپنے بندے کے لیے بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندے کے لیے غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی مغفرت بھی فرمائے گا، اپنے بندے پر رحم بھی نازل فرمائے گا، اپنے بندے کی بخشش بھی فرمائے گا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے اس منظر کو بیان کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، حساب کے لیے لوگ آئیں گے، اللہ رب العالمین سب کے حساب لے گا۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب کتاب دیتے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے گناہوں کے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے اس بندے کو لے کر روانہ ہوں گے، فرمایا کہ فرشتے تھوڑے سے آگے جائیں گے، وہ بندہ مڑ کے اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف دیکھے گا۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر آگے جانے کے بعد پھر مڑ کے اللہ کی طرف دیکھے گا، بار بار وہ اللہ کی طرف دیکھے گا، حتیٰ کہ جہنم کا دروازہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ جب جہنم کا دروازہ آئے گا اور فرشتے اسے جہنم کا دروازہ کھول کے جہنم میں ڈالنے لگیں گے، اچانک وہ مڑ کے پھر اللہ کی طرف دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس بندے کو لاؤ میرے پاس، یہ کیا دیکھ رہا ہے بار بار مڑ کے؟ یہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر مڑتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر مڑتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر مڑتا ہے، اسے لاؤ میرے پاس۔ فرشتے اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تیرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں تھا، فیصلہ ہو گیا کہ تجھے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب تو جہنم میں جانے لگا تھا اور تو بار بار مڑ کے میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک دنیا میں ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ وہ بڑا رحمان ہے، دنیا میں ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ مالک تو بڑا کریم ہے، جب تیرا حکم ہو گیا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے تو مجھے امید تھی کہ تو مجھے بلا کر مجھ پر اپنا رحم نازل فرمائے گا، اس لیے میں مڑ مڑ کے تیری بارگاہ میں دیکھتا تھا۔ اور جب میں جہنم کے بالکل دروازے پر پہنچ گیا، ابھی ایک لمحے کی بات تھی کہ فرشتے مجھے جہنم کا دروازہ کھول کے گرانے والے تھے، میرے دل میں تصور پیدا ہوا کہ مالک کی رحمت اب بھی آ سکتی ہے۔ میں نے مڑ کر تیری بارگاہ میں دیکھا، اور جب تو نے بلا لیا تو میرے دل میں فوراً امید پیدا ہوگی کہ اللہ کا رحمان ہونا مجھ پر لاگو ہو گیا، وہ رحمان ہے، بلا لیا اس نے مجھے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تجھے میرے رحمان ہونے کا اس قدر یقین؟ عرض کرے گا مالک ہم نے ساری دنیا میں سوچا ہی تیرے رحمان ہونے کے بارے میں تھا، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں سوچا تھا، ہم نے تو تصور ہی یہ کیا تھا کہ تو رحمان ہے، ہم نے جس سے پوچھا تھا سب نے تیرے رحمان ہونے کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس بندے کو میرے رحمان ہونے کے صدقے جنت میں داخل کر دو۔
اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رحمان ہونے کے یقین کے حوالے سے، بندہ ہمیشہ اللہ کے رحمان ہونے کا یقین رکھے، اپنے نیکیوں کے پلڑے میں کچھ ہے یا نہیں، آپ ہمیشہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے میری بخشش فرمائے گا، اپنے اعمال پر بھی یقین نہ کریں، پتہ نہیں ہم نے جو نمازیں ادا کی ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اللہ نے توفیق دی تھی جو ہم نے حج بیت اللہ کیا تھا یا جو ہم نے عمرہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ خدا کی بارگاہ میں منظور ہوا یا نہیں، پتہ نہیں ہم نے جو صدقات دیے تھے، زکاتیں ادا کی تھی، ہم نے جو روزے رکھے تھے، جو نوافل ادا کیے تھے، وہ بارگاہ قبولیت میں منظور ہوئے تھے یا نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا۔ لیکن آپ عقیدہ رکھیں، آپ یہ تصور رکھیں، آپ اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرمائے گا، اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ کی عبادت کی خاطر خود کو دنیا سے بے تعلق کر لیا، لا تعلق ہو گیا، اس نے اپنا بسترا لیا اور اپنے کھانے پینے کے چند برتن لیے اور ایک پہاڑ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا، پہاڑ کے سرے پر جا کے بیٹھ گیا، اور صبح و شام اللہ کا ذکر، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا راضی ہوا کہ ایک فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جنت سے صبح کا کھانا اور رات کا کھانا اس بندے کو لا کے دیا کرے گا۔ وہ دنیا میں بیٹھا ہوا جنت کے کھانے، لیکن فرمایا کہ اس خوف خدا کی یہ کیفیت تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی یہ کیفیت تھی کہ جب فرشتہ صبح ایک پیالہ پانی کا لا کر اس کو دیتا اور ایک انگوروں کا خوشہ لا کر اس بندے کو دیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انگور اٹھا کے منہ تک لے کے جاتا اور فوراً دل میں خیال پیدا ہوتا کہ اگر میں یہ انگور کھاتے ہوئے مر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے کیا تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تو انگور کھاتا رہے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ واپس رکھ دیتا، پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا۔ فرمایا کہ وہ پیاس لگتی، پانی کا پیالہ اٹھا کے اپنے ہونٹوں تک لے کے جاتا، دل میں تصور پیدا ہوتا کہ اگر پانی پیتے ہوئے موت آ گئی اور اللہ نے پوچھ لیا کہ بندے تجھے دنیا میں پانی پینے کے لیے بھیجا تھا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ پانی کا پیالہ نیچے رکھ کے پھر ذکر میں مصروف ہو جاتا، صبح و شام اللہ کا ذکر، صبح و شام اللہ کی اطاعت۔ فرمایا کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو ارشاد فرمایا کہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ کہنے لگا کہ مالک ساری زندگی تیرے ذکر میں گزاری ہے، ساری زندگی تجھے سجدے کرتے ہوئے گزاری ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے سجدے کی کیفیت میں موت آئے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب کل بروز قیامت لوگ اپنی قبروں سے نکلیں میں سجدے سے اٹھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری یہ خواہش پوری کر دی۔ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ آج بھی حالت سجدے میں موجود ہے، اسے جب موت آئی تھی وہ سجدے میں تھا، اس کا دم نکل گیا، اس کی سانس ختم ہو گئی، روح نکال لی گئی، آج بھی حالت سجدہ میں ہے، اور فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ اسی سجدے سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا متقی آدمی، اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا نیکوکار آدمی؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے پوری زندگی میرا ذکر کرنے میں گزار دی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے پوری زندگی مجھے سجدے کی کیفیت میں گزار دی، جاؤ میری رحمت کے صدقے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دو۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا نہیں نہیں میرے مولا، مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، مجھے اپنے اعمال کے بدلے میں چاہیے۔ ایک فخر تھا نا، ایک فخر تھا کہ میں نے تو ساری زندگی حالت سجدے میں گزاری ہے، میں تو ایک پانی کا پیالہ نہیں پی سکا اللہ کی نافرمانی کے خوف کی وجہ سے۔ تو عرض کی کہ نہیں مالک، مجھے جنت چاہیے تیری، لیکن وہ جنت مجھے اپنے اعمال کے بدلے چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں لے جاؤ اسے میری رحمت کے صدقے جنت دو۔ وہ دوسری مرتبہ عرض کرے گا، اللہ تیسری مرتبہ فرمائے گا کہ جاؤ اسے جنت دے دو میری رحمت کے صدقے۔ وہ پھر عرض کرے گا نہیں مالک، مجھے جنت چاہیے لیکن اپنے اعمال کے بدلے، میرا حساب کتاب کیا جائے، میری نیکیوں کے بدلے جنت دی جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو حساب چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی۔ اللہ فرمائے گا پھر آ جاؤ۔ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
اس کا ساری زندگی کی نیکیوں کا حساب صرف اس رحمت کے بدلے میں نکل جائے گا جو اللہ جنت سے کھانا عطا فرماتا تھا. صرف کھانے کے بدلے اس کی ساری نیکیاں پوری ہو گئیں. اب اللہ فرمائے گا کہ دوسرے حساب جو دوسری نعمتیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ وہ عرض کرے گا کہ وہ بندہ لاجواب ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ رب العالمین فرمائے گا اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. یہ میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا، یہ میری نعمتوں کا جواب نہیں دے سکا، میری نعمتوں پر اطاعت نہیں کر سکا، ڈالو اسے جہنم کے اندر. اب فرشتے اسے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے. تھوڑا سا آگے جائے گا، وہ پھر مڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا اب کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرے گا کہ میرے مولا مجھے نیکیوں کے بدلے نہیں، تیری رحمت کے بدلے جنت چاہیے. تو مجھے اپنی رحمت کے بدلے جنت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں اب اس بندے کو جنت عطا فرما دو. اللہ رب العالمین سے آپ جنت مانگے لیکن اللہ کی رحمت کے بدلے. یہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیجئے. ہمارے ہاں جب اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس کے اندر بھی ہماری شکایت ہوتی ہے. پوچھ رہے جناب کیسے حال ہیں آپ کے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے. یہ بس جی کا کیا مطلب ہے؟ بس ٹھیک ہے جی اللہ جس حال میں رکھے. یعنی کہ آپ گویا کہ اللہ کی بارگاہ بھی شکایت پیش کر رہے ہیں نا دوبارہ سے. نہیں شکایت نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھ پر کرم کیا. آپ سکون اور تسلی سے اللہ کا ذکر کیجئے. شکایت کے انداز میں اللہ کی رحمت نہیں دہرائیے. آپ اطمینان اور تسلی کی حالت میں کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے بہترین ماں باپ مجھے عطا کیے. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے بہترین اولاد مجھے عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے بہترین بیوی مجھے عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے بہترین مکان مجھے عطا کیا، بہترین گاڑی عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے بہترین جاب عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے کثیر رزق عطا کیا. اللہ رب العالمین کا شکر شکایت کے انداز میں نہیں کریں، بس یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تسلی کے ساتھ کہیں، اطمینان کے ساتھ کہیں. اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. جو صوفیاء نے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقے لکھے ان میں سے سر فہرست اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا. فرمایا کہ تمہاری زبان جب بھی بولے اللہ کی رحمت بولے، تو تمہارا دل جب بھی سوچے خدا کی رحمت کو سوچے. آپ دل میں تصور کرو تو تمہیں اپنا رب بڑا رحمان نظر آئے. آپ اپنی زبان سے ذکر کرو تو تمہارے رب کے رحمان ہونے کا تذکرہ ہو. فرمایا کہ یہ مقام بندے کو تب نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خاص مقام پر پہنچ جائے. تو خاص مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا بار بار ذکر کیجئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کا ذکر کرنے کی اور اپنی رحمت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے.